बच्चे का जो सोशल मीडिया पर इन्होंने वायरल किया था, तो जो ही हमें पता चला फौरन ही हमने बच्चे को ट्रेस किया। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? फौजी बनना चाहते हैं। जो बच्चा जाता था 150-200 रुपये कमा के आता था, तो उसके बाद हमारा घर चलता था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं सैयद अली रज़ा। गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कमसन बच्चा जूते पॉलिश कर रहा है। और जैसे ही उस वीडियो का सोर्स मिलता है कि ये वीडियो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर से है, तो डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब खान साहब एक्शन में आते हैं और CEO एजुकेशन को हुक्म देते हैं कि इस बच्चे को ट्रेस करवाया जाए। बच्चे को ट्रेस कर लिया जाता है, DC ऑफिस बुलाया जाता है और वहाँ पर मौजूद जो एजुकेशन की अथॉरिटी है उनको हुक्म दिया जाता है कि इस बच्चे को फैसिलिटेट किया जाए और इसका स्कूल में बाकायदा दाखिला कराया जाए, यूनिफॉर्म इसको लेके दी जाए। और इस वक्त मैं उस बच्चे अदनान के घर में मौजूद हूँ। मेरे साथ अदनान और अदनान के अब्बा हुजूर वो मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आखिर नौबत यहाँ तक क्यों आन पहुँची कि एक कमसन बच्चा जिसकी उम्र 5 से 6 साल है वो जूते पॉलिश करके अपने घर की कफालत करे। अस्सलाम वालेकुम अदनान मियाँ, क्या हाल हैं आपके? ठीक। अदनान मियाँ, अब स्कूल की तैयारी पकड़ ली है आपने? हाँ। अच्छा, स्कूल तो अब नहीं खुले, तो फिर किताबें विताबें ये सब कुछ आपको मिल गया? हाँ, मिल गए। अच्छा, तो अब क्या आप अपने क्या ख्वाहिशात है आपके कि क्या बने आप मुस्तकबिल में, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? फौजी बनना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले आप स्कूल पढ़ते थे जब आप ये सारी चीज़ें ये बेचते थे? हाँ, पढ़ते थे। हम पढ़ते थे। अच्छा, कौन सी क्लास में थे आप? प्रेप। अच्छा, प्रेप क्लास में थे, सही। और ये कितने दिन से आप जूते पॉलिश करने के लिए जाते थे बाहर? कितने दिन हो गए थे? 3 महीने। 3 महीना। 3 महीने हुए थे। अच्छा, 3 महीने से कितने कुछ आपके पैसे बन जाते थे रोज़ाना? जब आप पॉलिश करने जाते थे लोग कितने पैसे देते थे आपको? 200। क्या? 200। 150-200। और ये जब आप जाते थे पॉलिश करने के लिए, तो यहाँ अलीपुर में जाते थे या कहीं दूर भी जाते थे आप? अलीपुर में। अलीपुर में कौन कौन सी जगहों पे जाते थे? बाजारों में, गली में, पड़ाले में, गली में। दूर। अच्छा, ये किसने आपको देखा और आपकी वीडियो बनाई है जो सोशल मीडिया पर जो TV चैनल पे चली आपकी वीडियो? कल ने बनाया, वो दफ्तर में था। दफ्तर में था? आपने उसके जूते पॉलिश किए थे? जी हाँ। अच्छा, पैसे वैसे भी दिए थे उसने? हाँ। अच्छा, और अब जब आपको मुजफ्फरगढ़ ले गए थे बड़े साहब के पास, बड़े दफ्तर में, तो उन्होंने फिर आपकी क्या मदद की? क्या क्या दिया आपको उन्होंने? बैग और वर्दी और पैसे। अच्छा, बैग दिए और क्या दिए? वर्दी दी? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। स्कूल की। और क्या दिया? पैसे भी दिए? अच्छा, और फिर जब उन्होंने आपको वो पैसे दिए और वो सारा कुछ वर्दी दी, और उस वक्त फिर आपसे कोई वादा भी लिया उन्होंने कि आपने कितनी मेहनत करनी है, कितनी आपने सख्त मेहनत से आपने अपने ख्वाब पूरे करने हैं? ये आर्मी बनने वाले पढ़ना है आपने, आर्मी अफसर बनना है। जी, इस वक्त हम DDO एजुकेशन डॉक्टर ज़िया साहब के साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कितना वक्त लगा आपको इस नन्हे बच्चे को ट्रेस आउट करने में जब इसकी वीडियो वायरल हुई, और अब क्या प्लानिंग्स आपने की हैं इस बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पॉइंट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छे मौके पर आज इंटरनेशनल चाइल्ड लेबर डे भी मनाया जा रहा है, तो उस हवाले से आज जो ना ये बच्चे का जो सोशल मीडिया पर इन्होंने वायरल किया था, तो जो ही हमें पता चला फ़ौरन ही हमने बच्चे को ट्रेस किया। इसके वालिद साहब को भी लेकर हम अपनी हायर अथॉरिटी CO साहब के पास ले गए। CO साहब ने हुक्म दिया कि इसको फौरी तौर पर जो ना एडमिट किया जाए, स्कूल के अंदर बैग दिया जाए, यूनिफॉर्म दी जाए। तो हमारे CO साहब और DC साहब की
یہ علم دوستی کا مبین ثبوت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں جہالت کے اندھیروں کے اندر علم کے دیے، علم کے قندیل مزید سے مزید جلیں. اس کی روشنی کے اندر ہمارے سی او صاحب نے اسپیشلی جو نا انٹرسٹ لیے ہے اور اس بچے کو فنانشلی طور پر بھی سپورٹ کیا ہے. بیگ اسی وقت دیا گیا ہے اور بکس وغیرہ بھی دے دی گئی ہیں اور اسی وقت اس کو ہم نے اسکول کے اندر ایڈمٹ کر دیا ہے، داخل کر دیا ہے. اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس بچے پر اسپیشلی فوکس کریں گے. میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب سے، ٹیچر سے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ بچہ جو محنت مزدوری کر رہا تھا، جوتے پالش کر رہا تھا، اس پر خصوصی توجہ دیں تاکہ یہ بڑا ہو کر. ایک بچہ تو ٹریس ہو گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک سمبل ہے. ایسے ڈھیر سارے بچے، ایسے ڈھیر سارے عدنان یہاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو کیا اس بچے کے بعد کوئی ایسی ٹیم تشکیل دی جائے گی ضلعی سطح کے اوپر جو ایسے بچوں کو ٹریس آؤٹ کرے اور ان کے پرابلم کو سولو کرتے ہوئے پھر ان کو اسی طرح کی علمی درس گاہوں میں پھر ان کا داخلہ کرایا جائے؟ اس کے لیے ایک باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے چائلڈ لیبر ڈپارٹمنٹ موجود ہے. ان کا یہ فنکشن ہے، ان کا یہی کام ہے کہ جو بچے محنت مزدوری کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں دکانوں پہ، مارکیٹ میں، بازاروں کے اندر یا کھیتوں کے اندر، بٹھوں پر، ان کو ٹریس کر کے سکولوں تک بھجوانا. تو اس کے لیے باقاعدہ ہمارے پاس جو ہے نا آرڈیننس بھی 2013 کے اندر موجود ہے 25A کے تحت. جو بچہ سکول لائف کا ہے، سکول کی عمر کا ہے، اگر سکول نہیں جائے گا تو اس کے پیرنٹس کے خلاف گورنمنٹ جو ہے نا وہ ایکشن لے گی. لیکن یہاں پر پاورٹی اتنی ہے، غربت اتنی ہے کہ لوگ پھر بھی جو ہے نا بچوں کو محنت مشقت پر لگا دیتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے. لیکن ہماری طرف سے پوری کوشش ہے کہ جہاں بھی ہمیں بچے مل رہے ہیں ان کو ہم ٹریس کر کے سکولوں تک لے جا رہے ہیں. السلام علیکم سر. یہ کراچی تھے ہم، اس کے حالات سے، اس کرونا وائرس کے حالات سے حالات بہت تنگ ہو گئے ہیں، اسی لیے مجبور تھے. جو بچہ جاتا تھا 150-200 روپے کما کے آتا تھا تو اس کے بعد ہمارا گھر چلتا تھا. یہ اس مجبوری سے ہے، ہمیں کچھ نہیں ملا ہے، ہم اس گھر میں بہت پریشان تھے. اسی لیے بچہ جاتا تھا، وہاں سے ہمیں نکال دیا تھا کراچی سے، پھر ادھر سے تنگ ہو کے آیا، اسی لیے بچہ جاتا تھا. حالات بہت تنگ تھے، ایک ٹائم کی ہوتی تھی، ایک ٹائم کی نہیں ہوتی تھی، اسی لیے یہ پریشانی ہمارے پہ نوبت آئی. لیکن ہماری فرصت نہیں ہے کہ بچہ پڑھے، اور اسی لیے ہمیں مظفر گڑھ میں بلایا گیا. ہیڈ کمشنر صاحب شعیب علی اختر، اس کی بہت مہربانی ہے. میرے بچے کو یونیفارم دلوائے اور بیگ دلوایا، کتابیں، اس کے بعد اس کو 5000 روپے بھی دیے. اسے بولا ابھی تو کیا بنے گا، ہم تمہیں پڑھا کے رکھیں گے جو ہماری فرصت ہے. اس کے بعد جو ہمارا تعاون ہے، اور اس کو فوج تک کہ آرمی افیسر یا فوجی بنائیں گے ضرور. اتنا انہوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سی او صاحب کونسل حسین شاہ صاحب ڈسکٹ افیسر، اس کی بھی بہت شکریہ ہے. اسی لیے ہم بہت پریشان تھے بھائی، بہت حالات ہمارے تنگ تھے. طارق صاحب، کراچی میں جب آپ تھے وہاں پر آپ کا کیا ذریعہ معاش تھا، کیا کام کرتے تھے؟ وہاں میں لچھا بیچتا تھا، تھالی میں پتیسا تھالی میں لے کے جاتا تھا، اسے کما کے آتا تھا. تو وہاں مکان کا کرایہ بھرتا تھا، اس بچوں کو بھی کھلاتا تھا. اور اب کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کا روزگار متاثر ہے، آپ کام نہیں کر رہے؟ تقریباً 3 سے 4 مہینے ہو گئے، ہمارا کام بند ہے، اسی لیے ہم بہت پریشان ہیں بھائی. یہاں پہ آپ کا وہ لچھے والا کام نہیں ہے؟ یہاں علی پور آپ بنائیں اور سیل کریں؟ نہیں، یہاں پہ کام نہیں چلتا ہے، ادھر کراچی میں چلتا ہے. تو اب پھر کیا آپ نے کیا آگے کا سوچا ہے؟ آپ نے ڈی سی صاحب نے آپ کو کوئی کام وغیرہ دلوانے کا کوئی سوچا ہے؟ ہاں، انہوں نے کوئی عملی اقدامات لیے ہیں جو انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوں؟ یہ انہوں نے کہا ہے کہ تم محنت کرو، انشاءاللہ یہ بچے کا سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے، جتنا بچے ہم پڑھا کے رہیں گے، آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن میں اتنی کوشش کرتا ہوں، یہ سارا دن پھیری کا کام ہے، بڑا وہ ذلیلت والا کام ہے. ہمیں کوئی نوکری دلی جائے یا کہیں پہ کھڑا جائے جو ہماری تنخواہ 15 سے 20 ہزار تک ہو، جو ہم وہاں سکون سے کام کریں. یعنی آپ 15 سے 20 ہزار میں آپ اپنے گھر کا سارا نظام چلا لیں گے، یہی آپ کا ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے. اور اس وقت آپ پھیری کا کام کیا کام کر رہے ہیں؟ پھیری کا کیا کام ہے یہ؟ پھیری ہم ادھر تو کام بند ہے ابھی. کراچی میں وہیں لچھا تھالی میں لے کے جاتے تھے، وہاں بازاروں میں گلیوں میں بیچتے تھے. صحیح.
اور اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم پاکستان سے، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ ہم یہ کہتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ ان کی تحفظ سے یہ بچے ہمارے پڑھیں اور ہمیں ان کا تعاون ہونا چاہیے، یا کوئی ایسے شعبے میں ہمیں نوکری دلوا دیں، لیکن ہم پڑھے ہوئے تو نہیں ہیں، تقریباً 7-8 تک، جو وہاں ہمیں اچھی تنخواہ ملے، یہ ضلالت سے ہم بچ جائیں۔ کبھی دیہڑی بنتی ہے، کبھی نہیں بنتی ہے، اسی لیے ہم بہت پریشان ہیں بھائی۔ چلیں اللہ کی ذات آسانیاں فرمائے آپ کے لیے۔ تو اب آپ بتائیں عدنان میاں، اب گھر میں کتابیں کھول کے بیٹھیں گے یا پھر ابھی کھیل کود آپ کی جاری رہے گی؟ پڑھتا ہوں گھر میں۔ پڑھتا ہوں گھر میں۔ اچھا، کب سے گھر میں پڑھ رہے ہو آپ؟ 3 سال میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، تو پڑھائی شروع کر دی ہے میں نے۔ پڑھائی شروع کر دی ہے۔ اچھا، میرا ابو بھی ہمیں سمجھاتا ہے۔ اچھا، ہمارا ابو بھی ہم کو سمجھاتا ہے۔ اچھا، اب ایک میرے ساتھ بھی ایک چھوٹا سا وعدہ کرو کہ میں خوب پڑھوں گا، محنت کروں گا اور پھر ایک دن آرمی افسر بنوں گا، اور پھر ایک دن ہم انشاءاللہ بوڑھے ہو کر آپ کا پھر سے انٹرویو کرنے آئیں گے اگر زندگی رہی تو۔ یہ وعدہ کرتے ہو؟ پڑھوں گا، آرمی افسر پڑھوں گا، آرمی افسر بنوں گا۔ جی جناب، عدنان سے ہم نے آپ کو ملوایا، عدنان کے والد کی گفتگو بھی آپ نے سنی کہ یہ اس وقت کس نہج سے گزر رہے ہیں، اور یہی صورتحال ہے ہماری اس لوور کلاس کی جو اس وقت کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے فیس کر رہی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔